اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ شورا کے تیسرے رکوع کا مطالعہ کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملائکۃ حولہ ان ھذا لساحر علیم۔ بولا فرعون سرداروں سے جو اس کے ارد گرد تھے، بے شک یہ کوئی ذی علم ساحر ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون۔ ارادہ رکھتا ہے کہ تمہیں نکال دے تمہاری زمین سے اپنے سحر کے ساتھ، تو اب تم کیا معاملہ بتاتے ہو؟ للملائکۃ میم لام الف سے اپنے رئیسوں، سرداروں یا شرفاء کی جماعت، حولہ ہا واو لام سے بنا، ماحول میں، ارد گرد، اراؤنڈ ہے۔ اسے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی رسالت کی حقانیت کے ثبوت کے طور پہ فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے عصا اور ید بیضاء کے معجزے پیش کیے، تو انہیں دیکھ کر فرعون کی عقل دنگ رہ گئی۔ جب اپنی عقل لاجواب ہو گئی تو اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ طلب کیا اور اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ قالوا ارجع واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین۔ وہ بولے امید دلائے رکھ ان کو اور ان کے بھائی کو اور بھیج شہروں میں اکٹھا کرنے والے، یا تو کا بکل سحار علیم، لے آئیں تمہارے پاس ہر ذی علم ساحر کو۔ ارجع را جیم واو سے بنا، امید دلائے رکھے، کیپر ہو۔ مدائن میم دال نون سے بنا، تمدن والے شہر، ٹاؤنز، سٹیز۔ فرعون اور اس کے درباریوں اور مشیروں نے ان معجزات کو جادوگری یعنی استدراجی علوم سمجھا اور ان کے مقابلے کے لیے استدراجی علوم کے ماہرین کو طلب کیا۔ علم استدراج سے مراد وہ تمام علوم ہیں جو شیطانی طرز فکر اور شیطانی صلاحیتوں کو بیدار کر کے حاصل ہوں۔ یہ علوم بطور ورثہ بھی منتقل ہو سکتے ہیں اور ان میں ذکر، اشعار، چلہ کشی اور مختلف مشقوں کا سہارا بھی لیا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف علم حضوری ہے، یہ وہ تمام علوم ہیں جو رحمانی طرز فکر اور روحانی صلاحیتوں کو بیدار کر کے حاصل کیے جاتے ہیں۔ ان کے لیے بھی مجاہدے اور ریاضتیں کرنا پڑتی ہیں۔ جس طرح ایک روحانی آدمی سے کرامت صادر ہوتی ہے، اسی طرح استدراجی علوم والے سے خرق عادت صادر ہوتی رہتی ہے۔ جمع سحرات لمیقات یوم معلوم، سو جمع کیے ساحر میقات کے لیے یوم معلوم کو۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور کہا گیا لوگوں سے کیا تم بھی جمع ہوتے ہو؟ لعلنا نتبع السحرۃ ان كانوا هم الغالبین، تاکہ ہم اتباع کریں ساحروں کی اگر وہ غالب آ جائیں۔ لمیقات واو کاف تا سے، مقرر کردہ وقت یا جگہ، ماڈرن ٹائم اور پلیس۔ فرعون نے اپنے وزیروں اور مشیروں کے مشورے کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کا ایک دن مقرر کیا اور مختلف شہروں میں ماہر جادوگروں کو اکٹھا کرنے کے لیے ہرکارے بھیج دیے۔ ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو کہا گیا کہ وہ بھی اس دن جمع ہو کے یہ مقابلہ ضرور دیکھیں۔ فلما جاء السحرۃ قالوا لفرعون ائن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین۔ پر جب آئے ساحر، انہوں نے کہا فرعون سے کیا ہمارے لیے ایک اجرت ہے اگر ہم غالب آ گئے؟
کالا نام وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، بولا ہاں، اور تم تب ہو جاؤ گے مقربین میں سے. مقربین کاف را با سے بنا، قریب کیے ہوئے، نیئر. استدراجی علوم یعنی جادوگروں کے پیش نظر ذاتی مفاد ہوتا ہے. یہ لوگ اپنے علم کے ساتھ ایک حد تک تصرف کر سکتے ہیں. فرعون کے بلاوے پر جمع ہونے کے بعد ان لوگوں نے فرعون سے اجرت کا مطالبہ کیا تو اس نے اجرت سے بڑھ کر انہیں اپنا مقرب بنانے کا وعدہ کر لیا، جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیش نظر کوئی بھی ذاتی غرض نہیں تھی. وہ صرف اور صرف رضا الہی کے طلبگار تھے. قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، فرمایا ان کو موسیٰ علیہ السلام نے ڈالو جو تمہیں ڈالنا ہے. فالقوا حبالهم وعصیهم وقالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون، تو ڈالی انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں اور بولے فرعون کی عزت سے ہم ہی غالب ہوں گے. القو لام کاف جا سے بنا، ڈالو، پھینکو، تھرو. حبالہم ہا با لام سے بنا، اپنی رسیاں، روپس. اسیجہم عین سا فو، اپنی لاٹھیاں، اپنے عصا، اسٹکس. مقررہ دن اور جگہ پہ مقابلے کے لیے میدان سج گیا. تو جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ پہل کریں گے یا وہ پہلے اپنا مظاہرہ پیش کریں. موسیٰ علیہ السلام نے انہیں پہل کرنے کا کہا تو انہوں نے فرعون کا نعرہ مارتے ہوئے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں میدان میں پھینک دیں اور وہ جادو کے زور سے ایسے نظر آنے لگیں گویا وہ دوڑ رہی ہوں. اس بات کی کچھ تفصیل سورہ طٰہٰ آیت نمبر 66 میں بیان ہوئی ہے. موسیٰ نے کہا بلکہ تم ہی ڈالو. جب ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں تخیل میں آئیں ان کے سائر سے کہ بھاگ دوڑ رہی ہوں. فالقى موسیٰ عصاہ فإذا هي تلقف ما يأفكون، بس ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا، تبھی وہ نکلنے لگا جو بنایا تھا انہوں نے جھوٹ موٹ. تلقف لام کاف فا سے نکلنے لگا، سالٹ. یافکون الف فا کاف سے بنا، ان کا گھڑا ہوا جھوٹ، ان کی فریب کاری. موسیٰ علیہ السلام نے بحکم ربی جب اپنا عصا زمین پہ پھینکا تو وہ ایک اژدہا بن گیا اور جادوگروں کی بنائی ہوئی سب چیزوں کا نکل گیا. فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے. جادو کبھی بھی حق کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا، جیسے کہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 69 میں ارشاد ہے نہیں کامیاب ہوتے جادوگر چاہے کہیں سے بھی آئیں. قابل غور بات یہ ہے کہ دونوں مظاہرے ماورائے عقل تھے، لیکن ایک بات واضح ہے، استدراجی مظاہرے کا اثر وقتی جبکہ روحانی مظاہر کا اثر دیر پا ہوتا ہے. جادوگروں کی بنائی ہوئی چیزیں مٹ گئیں اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا اپنی حالت پہ واپس لوٹا. فوقیہ سحرۃ ساجدین، تو پڑ گئے ساحر سجدے میں. قالوا آمنا برب العالمین، وہ بولے ہم ایمان لائے رب العالمین کا، رب موسیٰ و ہارون، رب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا. ساجدین سین جیم دال سے بنا، برتری تسلیم کرنے والے. اصحاب موسیٰ دیکھ کے جادوگروں نے اپنی ہار تسلیم کر لی. انہوں نے حق کو پہچان لیا اور فوراً ایمان لیا. قال آمنت لہ قبل ان آذن لکم، فرعون بولا تم ایمان لائے اس پہ قبل اس کے کہ میں اذن دیتا تمہیں. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، بے شک وہ تمہارا بڑا ہے، اس نے سکھایا ہے تمہیں جادو.
لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعین، میں ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمت سے، اور چڑھاؤں گا سولی تم سب کو۔ آزان الگ ظالموں سے بنا، اجازت، پرمیشن، اتھرائزیشن۔ جادوگروں کی اس کایا پلٹ پہ فرعون سٹپٹا کر رہ گیا، اور اس نے ان پر مختلف الزامات لگانے کے بعد ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹنے کی دھمکی دے ڈالی۔ قالوا لا ظہیر انا الی ربنا منقلبون، انہوں نے کہا نہیں کچھ دیا، بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ انا نتبع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، بے شک ہم طمع رکھتے ہیں کہ مغفرت فرما دے گا ہمارا رب ہماری خطاؤں کی کہ ہم ہوئے پہلے ایمان لانے والے۔ ظاہرہ زاد یا راہ سے بنا، مضرب گزم یا کوئی نقصان پہنچنا، ہارم ڈیمیج۔ نسمع تو یہ میم اینڈ سے بنا، ہم خواہش کے ساتھ امید رکھتے ہیں، ایگرلی ڈیزائر۔ جادوگروں نے فرعون کی دھمکی سے مرعوب ہوئے بغیر اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اب سوچنے والی بات ہے، ان جادوگروں کو کس حقیقت کا علم ہو گیا تھا کہ وہ اتنا پختہ ایمان لائے کہ فرعون کی دھمکیوں سے بالکل خوف زدہ ہی نہیں ہوئے۔ سورہ طٰہٰ آیا نمبر 61 اور 62 میں بیان تفصیلات کے مطابق یہ معلوم ہوتا ہے جب فرعون کے بلانے پہ جادوگر اکٹھے ہوئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملاقات کی تھی اور ان کے سامنے دعوت حق پیش کی تھی۔ ترجمہ ہے، فرمایا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے، خرابی تمہارے لیے، مت افطرا کرو تم اللہ تعالیٰ پہ جھوٹا، ورنہ وہ اکھاڑ پھینکے گا تمہیں عذاب سے۔ تحقیق نامراد ہے جو کوئی افطرا کرتا ہے۔ تو تنازع کیا انہوں نے اپنے معاملے میں باہم، اور چپ کے سرگوشیاں کرنے لگے۔ اس مقابلے میں جب انہوں نے حق کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو انہوں نے دل و جان سے اسے قبول کیا اور ایمان لے آئے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اسر بعبادی انکم متبعون، کہ چل نکلو راتوں رات میرے بندوں کے ساتھ، البتہ تم پیچھا کیے جاؤ گے۔ اسر سین را یا سے بنا، رات کو سفر کرنا، ٹریول بائی نائٹ۔ مقابلے میں شکست کھانے کے باوجود فرعون نے ہار نہ مانی اور طرح طرح سے بنی اسرائیل کو تنگ کیے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اس کے بندوں کو لے کر وہاں سے راتوں رات نکل جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس حقیقت سے بھی آگاہ فرما دیا کہ فرعون اور اس کی فوجیں ان کا پوری قوت کے ساتھ پیچھا کریں گے۔ تیسرے رکوع کا ایک مختصر خلاصہ، استدراجی علوم کی بنیاد زرپرستی، جاہ طلبی اور دنیاوی ازد و بکار ہے۔ خرق عادت کا مقصد کوئی مظاہرہ دکھا کر دنیا حاصل کرنا ہے، جبکہ علم حق ما سوائے اللہ کے اور کچھ بھی نہیں۔ اس علم والے کے پیش نظر کوئی بھی ذاتی فائدہ نہیں بلکہ صرف حق ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیش نظر صرف حق کا غلبہ، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جبروت کو ظاہر کرنا تھا، اور یہ بتا دینا تھا کہ حق کے سامنے جب مقابلے میں جادوگر ہار گئے تو انہوں نے حق کی برتری تسلیم کی اور ایمان لے آئے۔ فرعون سخت سٹپٹایا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ